گھرانے کے ساتھ ام ایمن. حضرت ام ایمن حضرت عامرہ کے ساتھ اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 5 سال ہے. حضرت نبی علیہ السلام بھی حضرت عامرہ کے ساتھ مدینے گئے. رہنے کے بعد جب واپس ہوئے تو مدینے اور مکے کے درمیان ابا کے مقام پر حضرت عامرہ بیمار ہو اور کمزور اور نحیف اتنی ہوئی کہ حضرت عامرہ میں چلنے کی سخت نہ رہی اور وہیں ابا کے مقام کے اوپر حضرت عامرہ گرے رہے. اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 5 سال کی عمر میں جس کا باپ پہلے جاتا ہے 5 سال کی عمر میں ابا کے مقام پر اپنی ماں کو زمین میں تدفین اور مکے آ گئے. زندگی میں 2 سفر کیے حجاز سے باہر. پوری زندگی میں حجاز سے باہر 2 سفر کیے. ایک 13 سال کی عمر میں جب حضرت ابو طالب شام تجارت کے لیے جا رہے تھے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے. اور دوسرا سفر زندگی کا 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو تجارت کا کاروان گیا تھا اس میں گئے. زندگی میں 2 سفر. ایسا بچہ جس کا باپ دنیا کا چلا جائے اس کو عربی میں یتیم کہتے ہیں, لیکن ایسا بچہ جس کا باپ اور ماں دنیا سے چلے جائیں اس کو یتیم کہتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بھی ہے, لتیم بھی ہے. 4 سال دیہات میں رہا ہے. زندگی میں سفر حجاز اپنے وطن سے دور فقط 2 کی ہے. اگر طائف تو وہ اس حجاز کے حصے ہے اور کوئی زیادہ سفر نہیں کیے. اور اس کے ساتھ امی ہے, نہ کہیں پڑھا ہے, نہ کسی نے کچھ سیکھا ہے, نہ کسی مکتب میں گیا ہے, نہ کسی نے لکھنا سیکھا, نہ کسی نے پڑھنا سیکھا, نہ کوئی چیز ایسی کی ہے. رہتا ایسے ماحول معاشرے میں جو بس معاشرہ ہے. قدر و غرض وہاں کا معمول ہے, ڈھاکہ وہاں کا معمول ہے. اور شراب پینا کوئی مشکل نہیں. بتوں کے سامنے سر جھکانا فخر کی بات ہے. سب بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے امیر جا کر اپنے سر بتوں کے سامنے جھکا کر اپنے لیے سربلندی اور اپنے لیے فخر کا سبب سمجھتے ہیں. لیکن اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر دیکھا جائے مشکلات کے اوپر مشکلات ہیں اور ماحول کے اندر مشکلات ہیں, لیکن خدا جانتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماحول اور معاشرے کا اثر لیا ہو. یتیم بچہ ہے, کبھی بھی اس نے کسی صورت میں, کسی حال میں, کسی وقت اپنا سر بتوں کے سامنے رکھا, کبھی کسی صورت میں نہیں. اور 40 سال کی عمر میں خدا کی طرف سے حکم آتا ہے کہ نبوت اور رسالت کا آپ اعلان کریں. وہی مکے کے لوگ دیکھتے ہیں جو میں نے پہلے کیا تکرار نہیں کر رہا, نہ کہیں پڑھا, نہ کہیں لکھا, نہ کسی مکتب میں, نہ کسی استاد کے پاس. سورہ کوثر کی تلاوت اور آیت مبارکہ کی تلاوت, یہاں آ کر خود نبوت کے لیے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے جہاں اور دلیل ہے, اور دلیلوں میں سے ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ایسا نبی جس نے نہ کسی سے پڑھا ہے, نہ کسی سے لکھنا سیکھا, نہ کسی سے پڑھنا سیکھا, اور ایسے خدا کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی عرب کا شاعر اور ادیب نہیں. سلوات پڑھے گا بولو صاحب. عملاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی دی ہوئی ولایت کے تحت امور رسالت اور امور ہدایت کو شروع کیا. بہت تکلیفیں ہوئی بھائی, بہت. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کی اذیت مجھے دی گئی کسی نبی کو اذیت نہیں دی. اور ابتدا میں تعداد بھی بہت کم تھی. ابتدا میں اگر نبی علیہ السلام نے نماز جماعت پڑھائی ہے تو ان کے پیچھے معمومین کی تعداد 2 ہے. ایک حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب اور دوسرا حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا. 2 معموم. ایمان
کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. ابتدا دو سے ہوئی لیکن وہ کہاں تک پہنچی کہ دنیا کے اندر وہ آج تک اور اس دور میں چلتے چلتے یہ پروگرام بڑھتا بڑھتا یہاں آ کر ایک بات کی طرف اگر ہم سوچنا شروع کریں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت بلال بھی ایمان لے کر آئے، حضرت یاسر بھی ایمان لے کر آئے اور دوسرے اہم اور مهم شخصیات بھی ایمان لے کر آئے، لیکن پیغام یہاں ختم نہیں ہوا. حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم اور جو ان کی سیاست، جو ان کی تدبیر، جو ان کی حکمت کے بہترین اصولوں میں سے ایک یہ اصول ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس اپنے متعلق اور علاقوں سے وابستہ دوسرے علاقوں کے اوپر نگاہ ڈالی جہاں غریب اور جہاں پسماندہ افراد کو اسلام کی دعوت دی، جہاں ان کو اسلام کی طرف رہنمائی کی، ان کو متوجہ کیا. وہاں دیکھا کہ مختلف علاقوں میں بادشاہ ہے، ایک حکمران طبقہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس حکمران طبقے تک بھی میرا پیغام ہے. اور وہ خطوط نبی علیہ السلام کی تاریخ کے اندر موجود ہے جو